مار قلعے ہیں، لیکن ان سب میں جو شہرت لاہور کے شاہی قلعے کے حصے میں آئی وہ کسی اور قلعے کو نصیب نہ ہو سکی۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی پرانے لاہور کے شمالی مغربی کونے میں آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا تب اس جگہ ایک مٹی کا قلعہ تھا جسے بعد میں اکبر بادشاہ نے گرا کر ایک جدید طرز کا شاندار قلعہ تعمیر کروایا۔ اکبر بادشاہ کے بعد آنے والے ہر مغل بادشاہ یہاں تک کہ سکھوں اور انگریزوں نے بھی قلعے کے اندر مختلف دیواروں، محلوں اور کمروں کا اضافہ کیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے باغات کو توسیع دی اور محل بنوائے۔ شاہ جہان نے دیوان خاص اور موتی مسجد کا اضافہ کیا، جبکہ اورنگزیب نے حضوری باغ کی طرف کھلنے والا قلعے کا مرکزی دروازہ بنوایا جو بادشاہی مسجد کے عین سامنے واقع ہے۔ قلعے کے اندر شیش محل، میوزیم، بارہ دری، موتی مسجد، فوارے اور بہت سی قدیم خوبصورت جگہیں ہیں جہاں صبح سے شام تک عوام کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ قلعہ مغل، سکھ اور انگریز تینوں ادوار کی تاریخ کا امین ہے۔ لاہور کی سیر اس قلعے کے بنا بالکل ادھوری ہے۔ قلعہ دراوڑ بہاولپور پنجاب کے ضلع اور سابقہ ریاست بہاولپور میں واقع قلعہ دراوڑ ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سرائے چولستان کے وسط میں کسی بھی بہت بڑے دیو کی طرح اس عظیم الشان قلعے کے 40 برج میلوں دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اس قلعے کو 9ویں صدی میں جیسلمیر کے ہندو راجپوت حکمراں رائے راجہ بھٹی نے تعمیر کروایا۔ ابتدا میں اسے ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا جو ڈیرہ راول کے بعد دراوڑ بن گیا۔ چاروں طرف ریت، مٹی کا صحرا اور جنگل، ایسے لگتا ہے جیسے کسی سمندر میں کوئی خوبصورت جہاز ڈوبا ہو۔ اس قلعے کے آس پاس چلتے پھرتے اونٹ آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کئی سال پیچھے عرب کے علاقوں کی سیر کر رہا ہو۔ راجستھانی طرز پر بنے اس قلعے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کے تمام 40 برجوں کا ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں جن کے اوپر سیاہ اینٹوں سے ڈیزائن نہایت خوبصورت انداز سے بنائے گئے ہیں۔ قلعے کے جنوب مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب ہے جسے مقامی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں۔ قلعے کے اندر ریاست بہاولپور کے سابق نوابوں اور خاندانوں کی قبریں بھی موجود ہیں اور ان کے مقبروں پر نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلوں کا کام کیا گیا ہے۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک روایت عام ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ روئی چولستان کی سیرابی کیفیت کے تحت قلعے کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ بہاولپور جیپ ڈیزرٹ ریلی کی انعقاد سے اس علاقے میں سیاحت کو فروغ ملا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں۔ بلتیت فورٹ ہنزا گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں کریم آباد کے گاؤں بلتیت میں واقع بلتیت فورٹ پریوں کی کہانی میں موجود خوبصورت قلعوں جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑ کے اوپر واقع یہ قلعہ کوئی 650 سال پہلے بنایا گیا تھا جسے وقت کے ساتھ ساتھ مرمت کیا گیا۔ 16ویں صدی میں جب یہاں کے شہزادے نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تو وہ بلتی ہنرمندوں اور کاریگروں کو بھی اپنے ہمراہ لائی تاکہ وہ اس قلعے کی تزئین و آرائش کر سکیں۔ 1945 میں میر ہنزا نے اس قلعے کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے ایک اور قلعہ بنایا اور وہاں منتقل ہو گیا، جس کے بعد قلعے کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے منہدم ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ ہماری بے پرواہی نے اسے یونیسکو کی خطرے میں موجود عمارتوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا اور آغا خان ٹرسٹ اور لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے اشتراک سے اس کی مرمت کا کام شروع کیا گیا جو 1996 میں ختم ہوا اور اس قلعے کو ایک عجائب گھر کی شکل دے دی گئی جسے بلتیت ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اس قلعے کے لکڑی سے بنے دالانوں سے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعہ بالا حصار پشاور افغانستان کے راستے بر ذخیر پر حملہ کرنے والے جنگجوؤں سے بچاؤ کے لیے پشاور شہر کے مغرب میں بالا حصار کے نام سے ایک قلعہ بنایا گیا جو آج پشاور شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں کیونکہ یہ ایک بلند چٹان پر واقع ہے۔ اس کو یہ نام درانی سلطنت کے سلطان تیمور شاہ درانی نے دیا جو اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں۔ دوہری دیواروں والے اس قلعے کا کل رقبہ
15.25 एकड़ है, जबकि इसका अंदरूनी रकबा 10 एकड़ बनता है। एक पुख्ता सड़क बल खाती हुई किले के अंदर तक जाती है। इस किले को कई बार मिस्मार और तामीर किया गया। 2005 के जल्जले ने इसे शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में इसकी मुरम्मत कर दी गई। इस किले से आप पेशावर शहर के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ ले सकते हैं। आजकल ये किला फ्रंटियर कांस्टेबलरी के पास है, जिसने नहायत एहतमाम से इस किले को संभाल रखा है। किले के अंदर भी एक दुनिया आबाद है। यहाँ अंदर एक खूबसूरत आर्मी म्यूजियम बनाया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशन की मालूमात, इनसे मुतल्लिक एशिया, मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें, तस्वीर, जेवरात, तलवारें, छोटी तोपें रखी गई हैं। इसके साथ कैलाश तहजीब की अक्कासी भी की गई। किले के अंदर एक गिफ्ट शॉप और पेशावरी चप्पल की दुकान भी है। इस किले को देखने के लिए आर्मी से खुसूसी इजाजतनामा